ہوں اور خدا راضی تھا ہم سے، قدرتی امداد آئی تھی، ہم ہی تھے 313، ہم نے فتح پائی تھی۔ حضرات محترم جنگ بدر میں ہم 313 تھے اور مد مقابل ہمارے لاکھوں ہزاروں ہمارے دشمن تھے، لیکن حضرات محترم فتح کسے ملی تھی؟ مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں لیکن ہماری تعداد بہت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات محترم جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے اور کس کا عمل بہتر نہیں ہے۔ تو حضرات محترم آج ہم اور آپ جس لیے جمع ہوئے ہیں، یہ بھی ایک موت کے تعلق سے محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کے صدقے میں مرحوم محمد عمر علی کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، تمام ان کے رشتہ دار وغیرہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ہم جو تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں یا 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے مرحوم کی بخشش کروائیں، اور ایصال یعنی ایصال کا طریقہ بہت علماء بھی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی آتا ہے، اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تیجے میں جو پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ شریف، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کے تعلق سے حدیث ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی اپنی طرف سے ہم نے کچھ گڑھ لیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو دیوبندی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ تیجا 40واں 10واں 20واں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو حضرات محترم حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی انسان کی میت پر اگر اتنے لوگ جمع ہو جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، یعنی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کا تعلق بھی بخشش سے ہوتا ہے، اس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے مرحوم کی بخشش ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص کی میت پر اگر 3 جماعتیں یا 7 افراد یا 5 افراد یا 3 افراد یا 100 افراد اگر نماز جنازہ پڑھ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز پڑھنے کی برکت سے اس مرحوم کی یا مرحومہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نماز جنازہ کرتے ہیں، اور ہم جو تیجا کرتے ہیں اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اس کے تعلق سے بھی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اگر 1.25 مرتبہ اگر کسی کو 1.25 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر اگر اس کے ذریعے کسی کی بخشش کرائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تیجا کرتے ہیں۔ تیجا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چنے پڑھواتے ہیں، چنے کے علاوہ اگر ہم تسبیحوں پر اگر 1.25 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں تب بھی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن چنے سے یہ ہے کہ لوگوں میں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرحوم کی بخشش بھی کروا لیتے ہیں۔ اور آپ کو کلمہ شریف کے تعلق سے بتاتا ہوا چلوں کہ کلمہ شریف کتنا بڑا ورد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ کے خطاب سے مخاطب کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے حضرت موسیٰ کو تکلیم یعنی کلام اللہ اپنا کلیم بنایا۔ بے شک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کلمہ شریف کا ورد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فی الحال عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کوئی خاص وظیفہ بتا دے جو میں تیرے لیے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کلمہ شریف کا ورد کیا کرو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کوئی ایسا خاص وظیفہ بتا دے جو صرف میرے لیے خاص ہو اور وہ صرف میں تیرے لیے پڑھا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, موسیٰ کلمہ شریف کا ورد کرو اور تم اس کی فضیلت نہیں جانتے. اگر ساتوں زمین اور آسمان اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے اور کلمہ شریف کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. یہ کلمہ شریف کی فضیلت ہے. اور حضرات محترم اس کی ذریعے بخشش بھی ہوا کرتی ہے, جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ تھا اور وہ عرفات میں کھڑا ہوا تھا, میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ, میدان عرفات جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر حاجیوں کا ٹھہرنا ضروری ہے. حاجی اگر یہاں پر ہوں گے ان کو معلوم ہوگا میدان عرفات, اور میدان عرفات کو میدان